رشتے دار بے اعتبار۔ گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی جس کی ایک جوان بیٹی تھی، اور بیٹی بڑی گوری چیٹی اور خوبصورت تھی، اور نا بی اے پاس تھی۔ اس کی جو ماں ہے نا، وہ ایک نا رشتے کرانے والی عورت سے کہتی ہے کہ بہن تو نے اتنے رشتے کرائے ہیں، ہم غریبوں کی بیٹی کا بھی رشتہ کرا دیں۔ وہ کہتی بہن تیری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے، میں اس کا اچھے سے اچھے کا بھی رشتہ کرا دوں گی۔ وہ نا ایسے چلتے پھرتے ساتھ والے گاؤں پہنچتی ہے۔ وہاں پہ ایک نا امیر گھر تھا، ان کا ایک لڑکا تھا جو سائیں تھا۔ پورا گاؤں والا اس کو نا سائیں سائیں کہتے تھے۔ وہ لڑکا رنگ کا تھوڑا کالا تھا اور سر سے تھوڑا گنجا تھا، ڈیرا سنبھالتا تھا، بھینسوں سے سنبھالتا تھا، اس لیے اس کا جو رنگ بھی کالا ہو گیا۔ اس کے دو بھائی نا دبئی میں اچھا بزنس کرتے تھے، ایک نال پہ کوٹھی تھی اور ایک پرانا گھر تھا جو گاؤں میں تھا۔ وہ کہتی ہے عورت بہن میرے بیٹے کا بھی رشتہ کرا دے، کوئی شریف سی لڑکی دیکھ دے، کہ میرا بیٹا نا اتنا تیز ترار نہیں ہے، باقی لوگوں کی طرح چلاک نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے بہن ایک ایسی لڑکی ہے، غریب گھر کی ہے، اس کی ماں نے کہا ہے میں ان سے بات کرتی ہوں۔ وہ رشتے کرانے والی عورت اس غریب گھر میں آتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ ایسے ایسے ساتھ والے گاؤں میں ایک رشتہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، تمہاری بیٹی وہاں پہ راج کرے گی۔ بس نا لڑکا تھوڑا سا نا سیدھا ہے، باقی لوگوں کی طرح اس میں چلاکیاں نہیں ہے، اور تو اور تھوڑا رنگ کا بھی کالا ہے اور تھوڑا سر سے بھی گنجا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ لڑکی کی ماں اور لڑکی کا جو باپ ہے وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر بار، ایک کنال میں کوٹھی ہے، 60 ڈیرا ہے، وہاں بھینسیں وغیرہ بندھی ہوئی ہے، وہ بھینسیں سنبھالتا تھا۔ انہوں نے دیکھا، گھر بار دیکھا، لوگ دیکھے، اچھے لگے ان کو، انہوں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے رشتہ۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے پھر اس جمعرات کو منگنی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ وہ گھر میں آتے ہیں اور لڑکے کی فوٹو ساتھ لے کے آتے ہیں، اپنی بیٹی کو دکھاتے ہیں، بیٹی یہ لڑکا ہے، بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو وہاں پر راج کرے گی۔ لڑکی بھی اس فوٹو کو دیکھ کے اس بندے کو اپنا شوہر مان لیتی ہے۔ اب جب منگنی ہو جاتی ہے، منگنی پہ چند لوگ کٹھے ہوتے ہیں، اور منگنی پہ نا اس کی چاچی نہیں آتی، وہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ جب چاچی آتی ہے اسے معلوم پڑتا ہے کہ رضیہ کی منگنی کر دی ہے۔ وہ اس کی ماں سے کہتی ہے بہن تمہیں مجھے یاد ہی نہیں کیا، چلو آؤ دیکھ کے آتے ہیں رضیہ کا ہونے والا شوہر، اس کا گھر پریوار کس طرح کا ہے۔ رضیہ کی ماں اور رضیہ کی چاچی جاتی ہے اس گھر میں ان کو لڑکے کو دیکھنے کے لیے، ان کو پہلے اطلاع کر دیتے ہیں ہم دیکھنے آ رہے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد نا وہ جو لڑکے کی ماں تھی نا اپنے پرانے گھر میں تھی، جو گھر میں محلے میں گھر تھا، وہ گھر نارمل گھر تھا، وہاں پہ انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہوا۔ رضیہ کی چاچی اس گھر کو دیکھتی ہے تو خوش رہتی ہے کہ غریب سے لگتے ہیں، نارمل ہی ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے آؤ ہم آپ کو نا اپنا نیا گھر دکھاتے ہیں، ہم ابھی وہاں پہ شفٹ ہوں گے، جب میرا بیٹا جو دبئی میں ہے، دو بیٹے میرے وہ آئیں گے تو پھر ہم وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ رضیہ کی ماں کو اور چاچی کو لے کے اپنے نئے گھر میں جاتی ہے۔ رضیہ کی چاچی جو ایک نالی کوٹھی دیکھتی ہے، کوٹھی میں کھڑی گاڑی دیکھتی ہے، 60 ڈیرا دیکھتی ہے، وہاں بھینسیں دیکھتی ہے، اس کی وجہ سے ماں مر گئی۔ جب یہ گھر وہاں پہ پہنچی نا، سب کچھ دیکھ کے خاموش ہو گئی، واپسی پہ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، اور واپس آنے کے بعد سوچتی ہے رضیہ کی شادی ایسے امیر گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ رشتے دار ہوتے ہیں نا وہ جلتے رہتے ہیں بات بنا بات ہی۔ اس نے رضیہ کو بلایا اپنے پاس اور رضیہ سے کہتی ہے رضیہ تیری ماں نے تجھے بیچ دیا ہے، تجھے ذرا پیار نہیں کرتے، تجھے پتہ ہے تیرا ہونے والا شوہر ہے وہ سائیں ہے، سر سے گنجا ہے، اور تو رنگ کا ایسے کالا ہے، تو گوری چٹی ہے دودھ جیسی، وہ جو انجن کا تیل ہوتا ہے نا کالا والا، ایسے کالا ہے۔ رضیہ بات سنتی ہے نا تو حیران ہو جاتی ہے، پر چاچی کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کے آتی ہے، سوچتی ہے ماں سے بات کروں، پھر کہتی ہے نہیں، میرے ماں باپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں رشتے کرانے والی جو خالہ ہے اس سے پہلے بات کر لوں۔ خالہ گھر جاتی ہے، وہ گھر میں نہیں تھی، کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ جب تک خالہ آتی نہیں ہے نا اس کے گھر میں 3 4 چکر لگا بیٹھتی ہے۔ جیسے ہی خالہ آتی ہے اس گھر میں جاتی ہے، وہ خالہ راستے مل جاتی ہے۔ خالہ سے کہتی خالہ میں تیرے گھر 4 5 بار آ بیٹھی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، تجھے تیری بیٹی کی قسم ہے جھوٹ مت بولنا، سچ سے بتانا جس سے میرا رشتہ طے کیا ہے وہ لڑکا سائیں ہے، اس کا رنگ کالا ہے، وہ سر سے گنجا ہے۔ وہ رشتے کرانے والی خالہ کہتی ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لڑکا بس تھوڑا سیدھا ہے، باقی لوگوں کی طرف میں چلاکیاں نہیں ہے، تو وہاں پہ راج کرے گی۔
رنگ کا تھوڑا کالا ہے، سر سے تھوڑا گنجا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ ڈیرے پہ کام کرتا ہے، بھینسیں سنبھالتا ہے، تو وہاں پہ عیش کرے گی، مہارانی بن کے رہے گی۔ رضیہ کہتی ہے مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ خالہ بہت سمجھاتی ہے، رضیہ انکار کر کے آ جاتی ہے۔ گھر میں آتی ہے، اپنی ماں سے اپنے باپ سے کہتی ہے آپ لوگوں کو میں نے کون سا دکھ دیا ہے، مجھے کیوں بیچتے ہو، کیوں وہاں پہ رشتہ کیا میرا، وہ لڑکا سائیں ہے، کالا ہے، گنجا ہے، میں شادی نہیں کروں گی۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا بیٹی، وہ کہتی نہ میں نے شادی نہیں کرنی، وہاں پہ کرنی نہیں ہے۔ لڑکی کے ماں باپ ہار مان گئے، انہوں نے جو رشتے کرانے کی خالہ سی نا اس سے کہا بھائی ان سے کوئی انگوٹھی لے جاؤ، جو ان کا خرچہ آیا تھا منگنی پہ ہم سب واپس کر دیں گے۔ وہ خالہ جاتی ہے لڑکے والے گھر میں، اس سے کہتی ہے بہن لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ کہتی ہے مجھے شادی نہیں کرنی اس سے۔ وہ کہتی ہے بیٹا یہ کیا بات ہوئی، پہلے منگنی کی تھی۔ وہ کہتی ہے یہ منگنی کی انگوٹھی ہے اور جو خرچہ آیا تھا نا واپس آپ کو دے دیں گے۔ وہ کہتی ہے خرچے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو وہ لوگ اچھے لگے تھے، لانے کو تو میں پٹھانی بھی لا سکتی ہوں، گوری چٹی، میں چاہتی تھی کوئی اپنی پنجابی لڑکی شاید شادی کر دوں، پر بہن چھوڑ اس کو، تو کوئی اور رشتہ دیکھ، میں تیرا جو رشتہ دیکھے گی نا میں ٹومے بنوا کے دوں گی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے باجی میں دیکھتی ہوں رشتہ۔ اب نا رضیہ کی چاچی پتہ کرتی ہے، رضیہ سے پوچھتی ہے، رضیہ کہتی ہے میں نے انکار کر دیا رشتے سے۔ رضیہ کی چاچی کہتی ہے پتر اچھا کیا، وہ لڑکا تیرے لائق ہی نہیں ہے، تو اتنی گوری چٹی خوبصورت لڑکی ہے، تیرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ رضیہ کو ایسے نا باتوں میں بڑا خوش کر دیا۔ اب رضیہ کی چاچی اس گاؤں جاتی ہے اور بہانے سے جاتی ہے اس گھر میں جا کے کہتی ہے کہ میں اس گاؤں میں نا ایک شادی پہ آئی تھی اور میں نے کہا چلو نئے نئے رشتہ دار بنے ہیں سلام کر جاؤں۔ وہ عورت کہتی ہے کون سے رشتہ دار، تیری جٹھانی رشتہ توڑ دیا ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں ہے، کتنی بیوقوف ہیں وہ لوگ، اتنا اچھا گھر وہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ وہ کہتی ہے عورت لڑکے کی ماں بہن تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے تو بتا۔ وہ نظر میں کون سا، میری اپنی بیٹی ہے نجمہ نام ہے، بس کان سے تھوڑا اونچا سنتی ہے، گاؤں والے نا پیار سے نجو بولی کہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ایک بار دیکھ لیں۔ وہ لڑکے کو دیکھ لے گی، دونوں دیکھ لیں گے، یہ نہ ہو کہ بعد میں بدمزگی ہو۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی لڑکی کو لے کے آتی ہے اور وہاں پہ لڑکے کو دکھاتی ہے، وہ دونوں کو پسند آ جاتا ہے۔ جب پسند آتا ہے نا وہ کہتی ہے چاچی کہتی ہے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم کو نظر لگ جائے، اور خاص طور پہ جو میری جٹھانی ہے نا میں اس کو بتاؤں گی نہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ نکاح کر دیں گے، منگنی نہیں کرنی اس بار۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو جی وہ کچھ مہمان لے کے آتی ہے اپنے خاص چاچی جون سی ہے، اور بیٹی کو بٹھا کے وہاں پہ نکاح کر دیتے ہیں۔ اب رخصتی ہونی ہے، جو عورت ہے نا اس کے دو بیٹے ہیں دبئی میں، ان سے کہتی ہے تیرے بھائی کا نکاح ہو گیا ہے، پہلے منگنی کسی ٹوٹ گئی ہے، اب تم بتاؤ کس تاریخ کو آؤ گے تاکہ شادی کریں۔ وہ بتاتے ہیں اس تاریخ کو آؤں گے۔ وہ جی فون کر دیتے ہیں نجمہ کی ماں کو، اس تاریخ کو ہم برات لے کے آ جائیں گے۔ نجمہ کی ماں گھر میں تیاری شروع کر دیتی ہے، گھر کا رنگ رون کرا رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ جو رضیہ ہے جس کی منگنی ٹوٹی تھی پہلے، وہ کہتی چاچی کیا بات ہے گھر میں بڑے کام کرا رہی ہے، وہ کہتی ہے نہیں بس ایسے ہی گھر کافی گندا ہو رہا تھا، خبر نہ ہونے دی، اور نہ شاپنگ میں لگے رہے، ہر چیز تیار کر رہے ہیں۔ شادی سے 2 دن پہلے نا وہ رضیہ گھر آتی ہے، رضیہ کی ماں سے کہتی ہے بہن میں نے نا نجمہ کے دن رکھ دیے ہیں اور 2 دن بعد شادی ہے۔ رضیہ کی ماں بڑی غصہ ہوتی ہے، تو نے ہم کو پرایا سمجھا ہے، ایسے بتا رہی ہے ہم پرائے ہوں، 2 دن بعد شادی ہے، اور کہاں رشتہ طے کیا ہے۔ اور وہ ڈرتے ڈرتے کہتی ہے جہاں پر رضیہ نے رشتہ توڑا تھا نا میں نے وہاں پہ نجمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ رضیہ کہتی ہے چاچی تو کہتی لڑکا کالا ہے، سائیں ہے اور گنجا ہے۔ وہ کہتی ہے بیٹا نصیب کی بات ہے، جو نجمہ ہے نا وہ تو بولی ہے نا اسے کہاں سنتا ہے۔ وہ رضیہ کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتی چاچی تو نے میرا گھر برباد کیا نا، سکھی تیری بیٹی بھی نہیں رہے گی، دیکھنا میری بد دعا لگے گی۔ چاچی بھی غصے سے لال پلی نا وہاں سے باہر آ گئی۔ اب برات آتی ہے جناب، پورے گاؤں میں پیسے پھینکتے ہیں، ڈھول دھماکہ ہوتا ہے، باجے بجتے ہیں، لمبی سی گاڑی آتی ہے، امیر لوگ تھے، پیسے والے تھے، پورا گاؤں دیکھتا ہے واہ بھی واہ نجمہ کی کیا برات ہے، کسی کی نظر پڑتی نہیں ہے دولہے پہ، اتنے پیسے پھینک دیے تھے لوگ گاؤں میں پیسے اٹھانے میں بزی رہ گئے۔ رضیہ وہ دیکھتی ہے تو شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے کتنا غلط کام کیا۔ آخر وہ شادی ہو جاتی ہے، نجمہ دلہن بن کے وہاں پہ چلی جاتی ہے، سائیں کی دلہن بن جاتی ہے، اور نجمہ کو نا اپنا دلہا پسند نہیں تھا،
اسے لڑتی، غصہ کرتی، ناراض رہتی، لیکن وہاں پہ مہارانی بن کے رہتی، خوب ٹھاٹ سے پیسے میں کھیل رہی تھی۔ اب مہینہ ڈیڑھ دو گزرتے ہیں تو جو نجمہ کی ساس ہے نا وہ کہتی ہے بیٹا خوشخبری ہے۔ وہ بہو خاموش رہتی ہے، کچھ نہیں بتاتی۔ مہینے چھ گزرتے ہیں، پھر پوچھتی ہے بیٹا خوشخبری ہے کوئی؟ اس کی بہو خاموش رہتی ہے۔ وہ جو نجمہ کی ساس ہے نا اپنی بیٹی سے کہتی ہے اپنی بھابھی سے تو ہی بات کر کے پوچھ لے، مجھ سے تو کوئی بتاتی نہیں ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے ماں آج کل تو جدید زمانہ ہے، یہ نہ ہو کہ جو ہمارا بھائی ہے تھوڑا سائیں ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو، ایسا کرنا ان دونوں کا معائنہ کرا لے، ٹیسٹ کرا لے۔ وہ کہتی ہے بیٹا بات تو نے صحیح کی ہے۔ وہ اپنے دوسرے بیٹے سے کہتی ہے اپنے بھائی کو اور بھابھی کو لے کے جاؤ، ان کا ٹیسٹ تو کراؤ، پتہ تو لگے کوئی نقص کس میں ہے۔ وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جب چیک کرتے ہیں تو سائن 100% ٹھیک ہے، اور جب ٹیسٹ کرتے ہیں نجمہ کا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ عورت تو بانجھ ہے، یہ کبھی بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ نجمہ بڑی دکھی ہو کے گھر آتی ہے، اب بڑی پریشان، اس کی جان نکل گئی کہ میں نے تو رضیہ کو دکھ پہنچایا تھا، لگتا ہے رضیہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ 2-3 اور جگہ پہ ٹیسٹ کراتے ہیں، سب میں ایک ہی رپورٹ آتی ہے کہ نجمہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب تو نجمہ کی ساس ہے، وہ کہتی ہے میں تو سائیں کی اور جگہ پہ شادی کروں گی۔ اور جو نجمہ ہے نا وہ اتنی پریشان ہوتی ہے، وہ سارا دن روتی رہتی ہے۔ اب نجمہ کی ساس ایک شادی پہ جاتی ہے، اس شادی پہ رضیہ آئی ہوئی تھی جس نے پہلے انکار کیا تھا۔ رضیہ کو بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ جو نجمہ ہے وہ بانجھ ہے اور اس کی ساس اور شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب رضیہ کو یہ موقع مل گیا بدلہ لینے کا۔ وہ نا ہر وقت نا اس کی ساس کے آگے پیچھے، کبھی چاول لا کے دے رہی ہے، کبھی سالن لا کے دے رہی ہے، کبھی ان کو کپڑے وہ صاف کر رہی ہے، کبھی پانی دے رہی ہے تاکہ دل جیت لوں۔ اب وہ عورت کہتی ہے بیٹا تو اتنی اچھی ہے، تو نے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ رضیہ کہتی ہے میری مت ماری گئی تھی، بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے بیٹا اب بھی موقع ہے، اپنی غلطی سدھار سکتی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے نا رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ رضیہ کہتی ہے مجھے قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں بس پھر اسی وقت نا وہ عورت رضیہ کے ہاتھ میں نا 5,000 کا نوٹ رکھتی ہے اور کہتی ہے اب تم میری ہو گئی، تم میری امانت ہے، میں کل تیرے گھر آؤں گی، تیرے ماں باپ سے بات کروں گی۔ رضیہ بڑی خوش کہ میں اب بدلہ لوں گی چاچی سے اور چاچی کی بیٹی سے۔ اب نا اگلے دن وہ عورت آتی ہے، وہ جب مٹھائی شائی لے کے آتی ہے، شگن جہاں دے کے جاتی ہے اور کہتی ہے جی میں شادی کروں گی خاموشی سے، پہلے میں شادی دھوم دھڑکے سے کی تھی، نظر لگی تھی۔ رضیہ کہتی میری ایک ہی شرط ہے بس، شادی ہوگی دھوم دھڑکے سے، تاکہ چاچی کو تو پتہ لگے کیسے کیسے گھر برباد کرتے ہیں۔ جس طرح شادی ہوئی تھی نا نجمہ کی، پورے گاؤں میں پیسے پھینکے تھے، بڑی سی گاڑی آئی تھی، خوب ڈھول ڈھمکا ہوا تھا، ایسے شادی ہوگی۔ اب وہ سائیں جس کی ایک شادی نہیں ہوتی اس کی 2 شادیاں ہو رہی ہیں۔ سائیں دوبارہ دولہا بنتا ہے، اس کے بھائی آتے ہیں، خوب پیسے پھینکتے ہیں، پورا گاؤں کھٹا ہوتا ہے، پیسے اٹھاتے ہیں، ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، خوب بھنگڑا ڈالتے ہیں۔ بڑی سی گاڑی آتی ہے، رضیہ دلہن بن کے نا غرور سے تکبر سے وہاں پہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور چاچی سے کہتی ہے چاچی اب دیکھ میں کرتی کیا ہوں۔ تو یہ چاچی تو غصے سے لال پلی۔ اچھا اس سے پہلے چاچی نے کام پتہ کیا کیا؟ جب چاچی کو معلوم پڑا نا کہ رضیہ کی وہاں پہ شادی ہو رہی ہے، چاچی چلی گئی مولوی صاحب کے پاس، ان سے جا کہتی ہے کہ جو رضیہ اور نجمہ ہے نا انہوں نے رضیہ کی ماں کا دودھ پیا تھا بچپن میں، رضائی بہنیں ہیں، جلدی فتویٰ لگاؤ۔ مولوی کو معلوم تھا یہ پھپھے کٹنی عورت ہے۔ مولوی آیا، معلومات کرنے کے بعد کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب رضیہ کی شادی ہو گئی، رضیہ دلہن بن کے وہاں پہنچ گئی اس گھر میں۔ رضیہ نے گھر والوں کا دل جیت لیا پیار سے، اپنے شوہر کو کریم میں لگا، باؤشا بنا کے رکھتی، کپڑے اچھے پہناتی، کبھی پینٹ شرٹ پہناتی۔ وہی سائیں جو دکھنے میں کسی کو بھی ایک آنکھ بھاتا نہیں تھا، اب وہ سائیں اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ اور کچھ ہی دن گزرے ہیں، رضیہ نے خوشخبری سنا دی۔ رضیہ نے خوشخبری سنا دی کہ وہ رضیہ ماں بننے والی ہے۔ اب تو نجمہ اور نجمہ کی ماں دونوں پہ سانپ سونگ گئے، دونوں جناب اب پریشان کہ اب ہماری بیٹی کو کہیں طلاق نہ کرا دے۔ لیکن جو رضیہ تھی نا بڑی سمجھدار تھی۔ اب نجمہ کی جو ماں ہے نا وہ جادو ٹونے کرانے والی عورت تھی، اس نے کہا میں اس کا بچہ ضائع کرا دوں گی، اس طرح کی پلاننگ بنا رہی تھی۔ یہ بات معلوم پڑ گئی رضیہ کو۔ رضیہ اپنی ساس سے، اپنی نند سے، اپنے دیوروں سے کہتی ہے یہاں پہ نجمہ بھی اس گھر میں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ بچہ اس گھر میں پیدا ہو، کیونکہ کچھ نہ کچھ یہ مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گی۔ میرے چاچے کی بیٹی بہن ہے، اس کو دکھ ہے اس بات کا کہ میں اس کی سوکن بن گئی ہوں اور نہ میں اپنے گھر میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں۔
کیونکہ وہاں پہ چاچی گھر ساتھ ہے، چاچی کو شرارت کر سکتی ہے۔ اب آپ بتاؤ کیا کروں؟ اس کے دیور کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم آپ لوگ کو دبئی لے جاتے ہیں، وہاں آپ سکون سے رہنا، بھائی بھی سکون سے رہے گا، اس بہانے آپ دبئی بھی گھوم لیں گے، بچے کی پیدائش وہاں پہ ہوگی، پیدائش کے بعد بچہ لے کے یہاں پہ آ جانا۔ لو جی، وہ سائیں جو گاؤں سے باہر نہیں کبھی گیا تھا، وہ سائیں اپنی بیوی کے ساتھ دبئی جاتا ہے، وہاں پہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور بچہ ماں کی طرح خوبصورت گورا چٹا۔ اب وہ وہاں پہ حقیقت کرتے ہیں، پھر یہاں پہ لے کے آتے ہیں، پورا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے، اور جناب وہ سائیں جس کی ایک شادی نہیں ہو رہی، دو دو شادیاں، گورا چٹا بچہ، سائیں کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اور کہتے ہیں نا، جو کسی کے لیے گڈھا کھودتے ہیں نا، اس گڈھے میں خود گرتے ہیں۔ چاچی نے شرارت کی تھی، اور چاچی کا وہ یہ بدلہ ملا، اور نجمہ وہاں پہ رہ رہ کے پہلے تو بوڑھی تھی نا، اب سائیکو ہو گئی، پاگل ہو گئی، اکیلے سے باتیں کرتی رہتی، جو سامنے آتا اس کو پتھر مارتی، اس کو ایک کمرے میں علیحدہ سے بند کر دیا، وہیں پہ کمرے میں کھانا دے دیتے، اور زندگی گزرتی رہی اس طرح۔ اپنے رشتہ داروں کے شر، ایسے رشتہ داروں کے شر سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ بہت عبرت ناک ہوتے ہیں، ایسے بہت عبرت ناک کہانیاں ہوتی ہیں اس طرح کی۔ رشتہ دار نا مرتے دم تک نا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ داروں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مالشات سوری، کہانی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔